جیسا کہ JSR کا نعرہ لگانے پر مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اور وندے ماترم کے گانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس وقت ملک عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بڑی قوت کے ساتھ زوردار انداز میں مقابلہ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ میں ڈال دیا گیا۔ قرآن میں ہے یہ واقعہ، لیکن اللہ کا نظام حرکت میں آیا اور آگ سے بچ گئے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور ان کا غصہ آسمان پر چڑھ گیا۔ تو باپ نے بھی دھمکی دی، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اے ابراہیم اگر تم نے میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک اور برباد کر دوں گا۔ چنانچہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ملک عراق کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے ملک شام پہنچ جاتے ہیں۔ اسی توحید کو اور ایمان و یقین کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم نے ملک عراق سے ہجرت فرمائی اور ملک شام پہنچ گئے۔ اور جب ملک شام پہنچتے ہیں، فلسطین کے علاقے میں بڑھاپا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ اس بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 یا 90 سال ہے۔ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد سے سرفراز فرماتے ہیں، لیکن ابھی 9 سال یا 13 سال یا 17 سال مختلف روایات ہیں، عمر ہوتی ہے، قربان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لبیک، یہ باتیں تو میں نے عرض کر دی تھی۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اگر اللہ چاہتے تو بغیر امتحان و آزمائش کے حضرت ابراہیم کو وہ مقام عطا فرما دیتے جو عطا کرنا تھا۔ کوئی قربانی ایسی نہیں ہے جو حضرت ابراہیم سے چھوٹ گئی۔ ہجرت کی قربانی اور آگ میں ڈالے جانے کی قربانی اور اپنے وطن کو چھوڑنے کی قربانی اور اپنے لختے جگر کے گلے پر چھری پھیرنے کی قربانی، یہ ساری قربانیاں اللہ نے دلوائی، اللہ نے امتحان و آزمائش کی بھٹی میں تپایا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ اپنوں کو آزماتے ہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں اپنوں کا کہ اپنے ایمان کے دعوے میں کتنا سچا ہے، کتنا کھرا اور کھوٹا ہے، آیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ قرآن میں صاف ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ تم کو تو آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ صحابہ آزمائے گئے، انبیاء آزمائے گئے، اولیاء اللہ آزمائے گئے، اللہ والے آزمائے گئے۔ ہم کس کھیت کے مولی، ہم نہ آزمائے جائیں، ہم آزمائے جائیں گے اور آزمائے جا رہے ہیں۔ ملک کے حالات پر نظر ڈالیے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ کچھ خوف سے، کچھ فقر و فاقہ سے،
ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ہم پر ملازمت کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، مذہب دیکھ کر کمپنی والے رکھنے سے انکار کر رہے ہیں، ملازمت دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے کاروباری اور تجارتی بندشیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہماری جان سب سے سستی ہے، ہمارا مکان سب سے ارزاں اور سب سے سستا ہو چکا ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں